کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ظہری مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ظہری مدنی ہے یہ سما۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 6 کا 8واں مقابلہ لے کر ہم حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں بڑا ہی انوکھا مقابلہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو میری بائیں طرف ہے یہاں 4 کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ویسے تو 3 اراکین ہوتے ہیں ایک ٹیم کے، مگر آج ہمارے اس مقابلے میں ایک طرف 4 کرسیاں ہیں۔ یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف 3 اور ایک طرف 4 کرسیاں کیوں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے خصوصی اسلامی بھائی، اور اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے مدرسۃ المدینہ کی مجلس سے۔ تو خصوصی اسلامی بھائیوں میں ایک اسلامی بھائی، ان کے لیے اشارے کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج یہاں بھی بہت سارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں جن کے لیے ہمارے اس مقابلے کا ترجمہ ان کی زبان میں کرنے کے لیے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آپ ان کو بھی دیکھتے رہیں گے اور وہ کس طرح اسلامی بھائی ان کے غور سے سن رہے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کتنے خصوصی اسلامی بھائی آئے ہیں ذرا بتائیں بھائی۔ ارے واہ ماشاءاللہ، تو بہت سارے اسلامی بھائی خصوصی آئے ہوئے ہیں اور وہ آج اپنی ٹیم کو لگتا ہے سپورٹ کرنے آئے ہیں۔ جناب بلاتے ہیں دونوں ٹیموں کو، سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں جی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ اور خصوصی اسلامی بھائی موجود ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائی ہم کس کو کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی میں خصوصی اسلامی بھائی ان اسلامی بھائیوں کو کہا جاتا ہے جس کو ہم نارملی زبان میں جن اسلامی بھائیوں کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بعض اوقات سن نہیں سکتے، ان کی یوں سمجھیے کہ ایک خصوصیت دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ کہ انہیں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی تربیت دینے کے سسٹم بنایا ہوا ہے، پوری ایک مجلس ہے۔ انشاءاللہ جب آپ مدنی گلدستہ دیکھیں گے تو مزید سمجھ پائیں گے کہ کس طرح ہماری مجلس سے خصوصی اسلامی بھائی یہ کام کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہیں۔ اگر اب یہ اسٹوڈیو فل ہو چکا ہے تو باہر آپ کے بیٹھنے کا انتظام ہوگا، تو باہر بھی اسکرین وغیرہ ہوگی، آپ باہر تشریف رکھیے گا۔ اب آپ سے بھی سوالات ہوں گے، ناظرین آپ سے بھی سوال ہوتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سوال کا۔ سوال یہ ہے، حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے کتنے اونٹوں کو نحر فرمایا؟ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست انور سے کتنے اونٹوں کو نحر فرمایا؟ آج ہمارے ساتھ 2 ملکوں کی ٹیمیں موجود ہیں، ہند اور بنگلہ دیش۔ آئیے مدرسۃ المدینہ والوں سے ایک پرچی اٹھواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سی ٹیم آج شامل ہوگی۔ جناب مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ آج انشاءاللہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں بھی بڑی تعداد میں مدرسے ہیں، ان سے پوچھیں گے بھی انشاءاللہ کہ کتنے مدرسے ہیں، اور یہ پوچھیں گے ہند والوں سے کہ خصوصی اسلامی بھائی ہند میں کوئی مجلس ہے بھی کہ نہیں، تو اس طرح ان کی بھی کارکردگی لیتے ہیں۔ مگر پہلے انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کا تعارف مدرسۃ المدینہ مجلس کا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری یہ پیاری مجلس، یعنی اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کے جتنے شعبے ہیں ان میں وہ شعبہ جس کے سب سے زیادہ یوں سمجھیے ڈپارٹمنٹس ہیں، 2200 کے قریب میری معلومات کے مطابق
फ़قत पाकिस्तान میں مدرسے ہیں اور دنیا بھر میں یہ تعداد نہ جانے کس قدر ہے. تو مدرسۃ المدینہ بہت بڑا شعبہ. آئیے ان اسلامی بھائیوں، مجھے لگتا ہے آج تو شاید سب سے بڑی سپورٹنگ جن کو ہوگی، 1,14,000 کے قریب تو آپ کے مدنی منیا میرا خیال ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر اساتذہ ہزاروں میں ہیں. تو امید ہے یہ سبھی آج سلسلے میں شامل بھی ہوں گے اور دعائیں بھی کر رہے ہوں گے. خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کم نہیں ہو رہی ہوں گی. آج دائیں طرف والے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھی ہو جائیں اور بائیں طرف والے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں، اور اپنے گھر میں بھی سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی مجلس کا مدنی گلدستہ. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد مدنی منع اور مدنی منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہے، اور پاکستان بھر میں اس کی تقریباً 2000 سے زائد شاخیں ہیں. آئیے مزید شعبے کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شاکر اتاری. ذہنی آزمائش سیزن 6 میں یہ بھی شامل ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں. نظامت میں ہمیں مجلس کی طرف سے ایک جدول دیا گیا ہے جس کے مطابق ہمیں مدرسے کے جو اوقات ہیں اس میں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ہمیں سرپرستوں سے ملاقات بھی کرنی ہے. اسی طرح مدرسے کے اپنے مدنی منوں کے جو پڑھائی کے معاملات ہوتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. مدنی منوں کے ٹیسٹ لینے ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی چیک کرنی ہوتی ہے، مدنی منوں کو داخلے دینے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مدرسے کے جملہ جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مدرسۃ المدینہ کے شعبہ مجلس کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختصر سا ہمیں اس شعبے کا تعارف بیان کیجیے. دعوت اسلامی کا یہ وہ شعبہ ہے جو کم و بیش 26 سال سے دین متین کی خدمت کر رہا ہے. یہ ایک شعبے کے اندر دعوت اسلامی کے کم و بیش 7 شعبہ جات پر مشتمل ہے. نمبر 1 مدرسۃ المدینہ للبنین غیر مقیم، مدرسۃ المدینہ للبنین مقیم، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ للبنات کل وقتی، مدرسۃ المدینہ للبنات جز وقتی. للبنین مدرس کورس، للبنات مدرسہ کورس، قاعدہ ناظرہ کورس للبنات. اس میں پڑھنے والے مدنی منع اور مدنی منوں کی تعداد کم و بیش 1,15,834 ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے ہند میں، یو کے میں، بنگلہ دیش میں، ہانگ کانگ میں، سری لنکا میں، کینیا میں، موزمبیک میں، یو ایس اے میں، آسٹریلیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کی مختلف شاخیں قائم ہیں. سابقہ سال 1436 میں مدارسۃ المدینہ پاکستان سے کم و بیش 4,213 حفاظ نے تکمیل حفظ کیا، اور الحمدللہ سابقہ سال 1436 میں 13,532 مدنی منع اور مدنی منیوں نے ناظرہ کی تکمیل کی ہے. کئی ایسے مدنی منع جنہوں نے 8 ماہ 7 ماہ 5 ماہ بلکہ ایسے بھی مدنی منع مدرسۃ المدینہ سے پڑھ چکے ہیں جنہوں نے مختصر عرصے 3 ماہ کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے. آج آپ کی بھی ذہنی آزمائش ہونے جا رہی ہے سیزن 6 میں، تو اس کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کی کیا وہ جذبات ہیں؟ مجلس مدرسۃ المدینہ کی شفقت کہ مجھے اس حوالے سے قبول فرمایا ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی اس حوالے سے کہ مقابلہ کیا جائے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ توکل ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کی یہ جو ٹیم ہے انشاءاللہ یہ ون کرے گی. ایک اور اس ٹیم کے تیسرے اسلامی بھائی بھی ہیں، ان کے بھی ہم تاثرات لیتے ہیں. وہ کیا کام کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں، کیا ان کی ذمہ داری ہے. ناظم مکتب میں موجود ہیں اور ناظم بھی ہمارے ساتھ ہیں. نام ان کا ناظم نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نظامت ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نظامت میں یہ کیا کام کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں نظامت کا سلسلہ ہے. بالخصوص مدنی منوں کے تعلیمی امور کو دیکھنا، مدنی منوں کے دیگر اخلاقی معاملات کو دیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے انتظامی امور ہیں. اور جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کو اپنے مدنی منوں کے ذہنوں کے اندر اتارنا، اجاگر کرنا، سرپرستوں کو نیکی کی دعوت دینا، یہ سارے کے سارے سلسلے نظامت کے اندر شامل ہیں. اب ان سے پوچھیں گے کہ ذہنی آزمائش میں آپ کے ذہن کی آزمائش ہونے جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیسی تیاری چل رہی ہے؟ تیاری کی کوشش جاری ہے. بہت مشہور شعر ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا کی رحمت پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. حقیقت تو یہ ہے کہ چونکہ ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں اور ہار جیت تو یہ ایک مقابلے کا حصہ ہے، اور حقیقت یہی ہے
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور حصول ثواب کی نیت ہو، علم دین حاصل کرنے کی نیت ہو تو یہی کافی ہے۔ باقی اگر اس دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے مدارس المدینہ کے جو مدنی منع ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مدرسۃ المدینہ پاکستان میں جو 1 لاکھ سے زائد مدنی منع ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبہ جات کو کامیابی عطا فرمائے۔ لگتا ہے سارے مدارس میں اعلان کروا کر آئیں دعاؤں کا، ایسا تو نہیں ہو کہ سرکولر جاری ہوا کہ ہر طرف جا نماز بچھا کے جو ہے وہ دعائیں کی جائیں، لاکھوں لاکھ دعائیں لے کر آئے ہیں، تلاطم خیز موجیں تو ہیں آپ کے سامنے۔ بتا دوں میں آپ کو، ہمارے اس سلسلے کا ایک ریکارڈ ہے کہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی ہر بار جب بھی شرکت کی انہوں نے تو یہ بہت آگے تک جاتے ہیں۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ والے، ان کے لیے یقیناً بہت سارے مدنی منوں کی نیک خواہشات ہوں گی، بہت سارے تو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ویسے ہی دنیا بھر کے ناظرین کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، تو مقابلہ ہے بڑا زبردست جناب۔ چلیں دیکھتے ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے بارے میں ایک مدنی گلدستہ کہ یہ مجلس کس طرح کام کرتی ہے اور ان اسلامی بھائیوں کا تعارف کیا ہے جناب۔ دعوت اسلامی کا بہت ہی منفرد شعبہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے درمیان ہم موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی تیاری کس طرح چل رہی ہے، یہ تیاری بھی کر رہے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ یا اللہ، اللہ، یہ تو آئی صاحب انہوں نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا کہ چلو ان کے جو معاون اسلامی بھائی ہے وہ بھی اشارہ کر رہے ہیں، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو ان کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ZAHOOR۔ ان کا نام محمد ظہور اتاری ہے، یہ ڈیف ہیں۔ ظہور اتاری نام ہے ان کا۔ عبدالحبیب بھائی، ذہنی آزمائش کے ٹیم کے لیے 3 اسلامی بھائی سلیکٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 4 اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے، کیا یہ خصوصی ہے اس لیے 4 ان کو دیے ہوئے؟ یہ خصوصی اسلام بھی یہ ظاہر ہے یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا زیادہ کوئی ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا خود بھی تیاری کرنی، پھر ان کو بھی کرانی ظاہر ہے، پہلے میری تیاری ہوگی اس کے بعد ان کی تیاری کراؤں گا اور یہ اشاروں کی زبان میں ان کا جواب دے سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ان کی تیاری پہنچی؟ یہ جذبہ اور شوق یعنی کہ نا یہ ابھارتا ہے اس چیز کو الحمدللہ، اس میں انہوں میں اتنا جذبہ اور اتنا شوق ہے کہ مدینہ شریف کے میں جانے کا تڑپ لگن، اس حوالے سے یہ ٹرین میں آتے تھے مجھے کہہ رہے تھے یار ابھی وقت جو ہے ضائع نہ کریں، مجھے کچھ نہ کچھ سکھا دیں، تو بھی ٹرین میں بھی الحمدللہ ان کو سکھانے کا سلسلہ رہا۔ جب یہاں پہ باب المدینہ آئے تو صبح سے شام تک یہ بار بار یہ بک لے کے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، مجھے سکھائیں، الحمدللہ سکھاتا رہتا ہوں، جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے خود بھی تیاری کرتا ہوں، پھر ان کو بھی سکھاتا ہوں۔ الحمدللہ ان کے جذبات سے محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ان کی تیاری 100% ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تیاری کے ساتھ ساتھ ایک بلائنڈ اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نابینا اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بھی سلسلہ ذہنی آزمائش میں آنے والے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ارشد علی اتاری۔ ارشد بھائی، ماشاءاللہ آپ سلسلہ ذہنی آزمائش میں آ رہے ہیں، تو آپ کس طرح تیاری کریں گے؟ تیاری یہی اسلامی بھائیوں کی معاونت سے سماعت کر کے جو بھی مطلب استطاعت کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور بالخصوص مدنی چینل میں ذہنی آزمائش کی تقریباً تمام شامل ہونے والوں کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب ہو، ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب ہو شہادت کی، اور عافیت کے ساتھ جنت البقیع نصیب ہو۔ اسی طرح کے کچھ ٹوٹے پھوٹے جذبات میرے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس ٹیم کے چوتھے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا پیارے بھائی؟ محمد صفدر اتاری۔ جی بھائی، آپ کس طرح تیاری کر رہے ہیں؟ الحمدللہ تیاری تو بالکل صحیح ہو گئی ہے، یعنی مکمل کمپلیٹ ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی میں جامعۃ المدینہ میں درجہ ثابیہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ یہ مجلس خصوصی میں اب ٹیم میں شامل ہیں؟ الحمدللہ مجلس نے ہمیں بلایا تو لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہوئے، اور خصوصی میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی میری ایک ٹانگ میں کچھ پرابلم ہے پاؤں وغیرہ میں، تو اس بنا پہ مجھے لیا گیا اور قبول کیا گیا، تو اس بنا پہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی موقع دیا گیا اس سلسلے میں آنے کا۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اس ٹیم کے اندر ایک نابینا اسلامی بھائی موجود ہے، آپ نے ان کا جذبہ سنا، اور اس کے علاوہ پھر ایک خصوصی اسلامی بھائی بھی موجود ہے جو اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں، مگر ان کا جذبہ ایسا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بول نہیں سکتا نا یہ کام کر لیں گے خصوصی اسلامی بھائی۔ جناب تیاری آپ کے سامنے ہے، کچھ اشاروں سے سیکھ کر آئے ہیں، کچھ سن کر سیکھ کر آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ ناظرین ذرا ہند کے اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں، ہند والے آج ہمارے ساتھی ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں سے،
اور بنگلہ دیش والے ہمارے ساتھی ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے. جب آپ کو جواب نہیں آئے گا جب آپ ان بیرون ملک والوں سے آپشن لے سکتے ہیں. یاد رہے جب آپ ان سے آپشن لے لیں گے ان کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ واپس نہیں آ سکیں گے. جو ان کا جواب ہوگا وہی آپ کا جواب مانا جائے گا. جی بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی مدرسہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی سارے امیدیں مدرسۃ المدینہ تو ہوں گے بنگلہ دیش میں. جی الحمدللہ سب تقریباً بنگلہ دیش میں مدارس ہے ماشاء اللہ. بنگلہ دیش میں مدارس ہیں. اب دیکھیں آپ اب مدرسۃ المدینہ والوں کا کیسا ساتھ دیتے ہیں. ان کو ضرورت پڑتی بھی ہے کہ نہیں پڑتی یہ بھی دیکھتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کیسا رپلائی دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. 10 سوال ہوں گے, ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے اور 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. پہلا سوال ہے مجلس مدرسۃ المدینہ سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تلوار کا نام بتائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں لے جایا کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس تلوار کو اپنے ساتھ غزوات میں لے کے جاتے تھے اس کا نام ہے ذوالفقار. اس تلوار کا نام ذوالفقار ہے. جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. ذوالفقار کا تذکرہ ہوا لیکن یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلواریں تھیں ان کے نام کیا تھے؟ بقیہ جو تلواریں تھیں ان کے نام 3 شمار کیے گئے ہیں, مخزوم, رسوب اور قصیب. مخزوم یا مخزم, رسوب اور قصیب. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں ناظرین آج آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تلواروں کے نام پتہ چل رہے ہیں, اور میں ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی خوشی دیکھ رہا ہوں کہ جب انہوں نے جواب درست دیا تو ان کے چہرے ذرا دکھائیں بھائی ہمارے کیمرہ مین, اور ان کا انداز بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کتنے خوش ہیں, اور ان کا سبحان اللہ کہنے کا انداز کتنا پیارا ہے. ذرا بتائیں یہ کیسے کہتے ہیں سبحان اللہ؟ کیا بات ہے جناب. چلیں جناب بس جناب ابھی تھوڑا ان کو کہیں حوصلے میں رہے, ابھی تو 1 سوال ہوا ہے. اچھا جناب دوسرا سوال ہے مجلس مدرسۃ المدینہ والوں سے. عمرے کے طواف کا 1 پھیرا چھوٹ گیا تو کیا کفارہ ہے؟ ارے واہ بھائی, آج عمرے کے کچھ مسائل بھی سیکھ لیجئے. 1 پھیرا چھوٹ گیا عمرے کے طواف کا تو کیا کفارہ ہے؟ عمرے کا طواف جو ہے وہ فرض ہے. اس کا اگر 1 پھیرا چھوٹ گیا تو دم واجب ہوگا. اگر اکثر پھیرے چھوڑ دیے یا کیا ہی نہیں تو دم سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس کا ادا کرنا ہی ضروری ہے. عمرے کا طواف فرض ہے, اس کا اگر 1 پھیرا بھی چھوٹ گیا تو دم واجب ہے. اگر بالکل طواف نہ کیا یا اکثر 4 پھیرے ترک کیے تو کفارہ نہیں بلکہ ان کا ادا کرنا لازم ہے. جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. حرم کی بات چلی ہے, بتائیے حرم کے کبوتروں اور ٹڈیوں کو ستانا کیسا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتروں اور ٹڈیوں کو نہ ستایا جائے, ممنوع ہے. یہ کیا ہے, حکم کیا ہے؟ حکم ہے ناجائز و حرام ہے ان کو ستانا. جی صدر الشریعہ فرماتے ہیں حرم کے جانور کو شکار کرنا یا اسے کسی طرح ایذا یعنی تکلیف دینا سب کو حرام ہے. محرم اور غیر محرم دونوں اس حکم میں یکساں ہیں. جواب درست ہے. اب دیکھیں وہ کیسی مبارک سرزمین ہے کہ جہاں کے جو ہے وہ کبوتر اور ٹڈیوں کو بھی نہیں ستایا جائے, تو جو حرم پاک میں مسلمانوں کو ستائے ان کو تکلیف دے وہ کس قدر بڑا مجرم ہو جائے گا. سوال نمبر 3 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب لوگ فقراء کو ناپسند جانیں, بلند عمارتیں تعمیر کریں اور مال و دولت کو جمع کرنے کی لالچ کریں تو اللہ عز و جل انہیں کن باتوں میں مبتلا فرما دے گا؟ ایسے لوگوں کو 4 قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا. ایک قحط, دشمنوں کی طرف سے غلبہ, اور بادشاہ کی طرف سے ظلم و ستم, اور حکام کی بددیانتی. اللہ اللہ اللہ. اے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں آج ہمارے حالات کیسے ہیں. کیا ہمارے دنیا میں ہماری زمین پر قحط نہیں ہے؟ کیا بادشاہوں کی طرف سے ظلم و ستم نہیں ہے؟ کیا حکام کی طرف سے بددیانتی نہیں ہے؟ کیا دشمنوں کا غلبہ نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ 4 باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ کن لوگوں پر ہونا تھا؟ میرے آقا نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا, جب لوگ فقراء کو ناپسند جانیں,
بلند عبارتیں تعمیر کریں اور مال و دولت کو جمع کرنے کی لالچ کریں، اللہ عز و جل انہیں ان باتوں میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا نصیب فرمائے۔ جواب ان کا درست ہے۔ شیطان کے کتنے اور کون سے گروہ ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ ارے جناب اشارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ اشارے میں کچھ جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کریں۔ اب مائک لیجئے، ذرا غور سے دیکھیں ناظرین۔ شیطان کے دو گروہ ہیں، ایک اڑنے والا اور دوسرا چلنے والا۔ اچھا، اڑنے والا یہ وساوس دیتا ہے اور چلنے والا یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرواتا ہے۔ شیطان کے دو گروہ ہیں، اڑنے والا اور چلنے والا۔ اڑنے والا گروہ سے مراد وسوسے ہیں اور چلنے والے گروہ سے مراد خواہشات ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ امیزنگ امیزنگ، سبحان اللہ۔ ترجمے کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے جواب سمجھا، اشاروں کے ذریعے پہلے سوال سمجھا اور جواب درست دے دیا۔ باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ قرآن کریم کی سب سے زیادہ مشہور متواتر قراءتیں کتنی ہیں؟ چلے ذرا مدرسے والوں سے قراءت کا سوال آ گیا ہے۔ مشہور و متواتر قراءتیں 7 ہیں۔ 7 قراءتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کپڑوں کے آداب سے متعلق بچوں کے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا پھر اشارے سے سوال ہو رہا ہے۔ ارے بھائی اوہو، جناب سوال پوچھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچوں کو سفید کپڑوں کی ترغیب دلائے، سفید کپڑے پہنائیں۔ بچے کو رنگین اور ریشمی لباس کے بجائے سفید لباس کی ترغیب دلائی جائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بتائیں امام غزالی آپ نے کس اشارے سے سمجھایا؟ اچھا، یہ جی ہے یہ۔ ارے واہ بھائی، امام اور جی سے امام غزالی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جناب 5واں سوال ہے، بتائیے دھوکے کی کیا تعریف ہے؟ نفس کا کسی بات پر ٹھہر جانا کہ جو شیطانی شبہ کی وجہ سے نفس کا اس بات پر ٹھہر جانا اور جو خواہش نفس ہو اور دل نفس کا اس بات پہ ٹھہر جانا کہ جو خواہش نفس ہو اور خواہش نفس اور شیطانی فریب کی وجہ سے طبیعت اس کی طرف مائل ہو، اس کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ احیاء العلوم میں دھوکے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نفس کا اس بات پر ٹھہر جانا جو خواہش نفس کے مطابق ہو اور شیطانی شبہ اور فریب کے باعث طبیعت اس کی طرف مائل ہو، یہ دھوکہ کہلاتا ہے۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ 5واں سوال خصوصی اسلامی بھائیوں سے، جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اترا تو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا کیسا ہے؟ پھر اشارے سے سوال ہو رہا ہے، حلق بتایا جا رہا ہے، تھوڑا کلوز کیجئے گا انہیں۔ جب تک کھانا حلق کے نیچے نہ اترے دوسرے لقمے کو فوراً ہاتھ بٹانا یہ حرص کی علامت ہے۔ جناب جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اتر جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا لینا کھانے کی حرص کی علامت ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ سبحان اللہ جناب، اب تو جناب نہیں معلوم مقابلہ کیسے بڑھے گا آگے، دونوں طرف تیاری مضبوط لگتی ہے۔ سارے سوال درست دے دیے ہیں جناب، جواب بھی درست ہیں۔ اب باری ہے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کی، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ باپو کیا تحفہ دیں گے آج؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت سا، ابھی چونکہ مدینہ منورہ کی حاضری حجاج کرام کے قافلے تو رفیق الحرمین عاشقان رسول کی 130 حکایت اور فضائل دعا پر مشتمل یہ سیٹ انشاءاللہ درست جواب دینے والے کو پیش کیا جائے گا، اور رفیق الحرمین 85 روپے اور عاشقان رسول کی 130 حکایت یہ 85 روپے ہدیہ ہے، 80 روپے ہدیہ ہے،
اور یہ ضرور لیتے ہوئے جائیے، ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارتیں کیجیے. کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت کتابیں ہیں اور یہ ہر حاجی کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ میرا مشورہ ہے کچھ ساتھ بھی لے جائیں تاکہ وہاں جا کر تقسیم بھی کر سکیں. چلیں سوال یہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ، جب کعبے ہی کی بات ہوئی، مکے کی بات ہوئی، مدینے کی بات ہوئی، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کتنی دفعہ تعمیر ہوا؟ اچھا، غلط جواب دینے والے یاد رکھیے گا ہاتھ جب بھی اٹھایا کریں جب جواب آیا کرے، ورنہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بنا لیں. ابتداءً خصوصیوں سے. چلیں جناب، خصوصی سمجھ رہے ہیں؟ اچھا عثمان بھی ہے کسی کا جواب؟ کتنی بار خانہ کعبہ تعمیر ہوا؟ چلے جناب، ایک خصوصی اسلام پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اشارے میں بتائیں گے. بتائیں بھائی، کیمرے انہیں ذرا دیکھیں. عثمان بھی ان کے اشارے سمجھ کے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی، خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا؟ یہ بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ 14 بار تعمیر ہوا. اب ان کو جلدی سے قافلے میں سفر کرا دیں. ٹھیک ہے جناب، غلطی ہو گئی ہے. اگلے اسلامی بھائی چلیں، لگتا ہے پورا قافلہ تیار ہو جائے گا اس سوال کے جواب میں. تھوڑا سا ہے مشکل سوال. چلیں جی، 4 دفعہ. چلیں جناب، دوسرے اسلائی پہ مل گئے. قافلے والوں تیار ہو جاؤ. 7 ہوتی ہے تعداد قافلے والوں کی. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ بتائیے، جس کو آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہمارا وقت بھی بچے. جی 10 مرتبہ. 10 مرتبہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، ان کو تحفہ دے دیجئے، اور کچھ تاثرات اگر سجیشنز ہوں، کچھ مشورے ہوں، باپو آپ کے پاس تو ارشاد فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل. کئی اسلامی بھائیوں نے سجیشنز بھی دیے ہیں اور کچھ تاثرات بھی بھیجیں. مرکز الاولیاء سے بڑا دلچسپ اور بڑا زبردست ایک رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 6 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی براہ راست شامل کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فاروق باب المدینہ سے کہتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بھی کچھ سوالات پوچھیں تاکہ ہمارے باپا جان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ پچھلے دنوں بھی کچھ سوالات امیر اہل سنت کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں ہوئے تھے. مزید بھی شامل کرنے کی ترکیب بنائیں گے. عامر اتاری باب المدینہ سے کہتے ہیں برائے کرم آپ سے عرض ہے کوارٹر فائنل میں بھی ناظرین سے 2 سوالات کریں. چلے جناب، ماشاء اللہ. مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی صحیح جواب دینے والوں کو چیک کے علاوہ بھی کچھ اور تقسیم فرمائیں. سیگمنٹ میرا پاکستان آخری سلسلے تک ہونا چاہیے. پہلے سیگمنٹ میں اس سیگمنٹ سے کافی معلومات حاصل ہوئیں ماشاءاللہ. اور ایک عبدالحبیب آپ سے استفسار کیا گیا ہے کہ دوران سلسلہ آپ کیا پیتے ہیں؟ کیا پیتے ہیں؟ ابھی ابھی ختم کی ہے، میں چائے پیتا ہوں اور تھوڑی سی تاکہ انرجی آ جائے. گرین ٹی ہوتی ہے، باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ بھی پیا کریں، چائے اچھی چیز ہوتی ہے اور گرین ٹی تو صحت کے لیے بھی اچھی ہے. تو بہرحال اب تو یہ بھی پوچھنے لگ گئے بھائی، اب پتہ نہیں کل اور کیا پوچھنے آپ لگ جائیں گے. ایسا نہ کریں بھائی، آپ سلسلے تک رہیں، آپ کی بڑی مہربانی. ایک بار مجھے یاد ہے پچھلے سلسلے میں چائے آتی تھی باپو، تو وہ میرے لیے الگ رنگ کا کپ ہوتا تھا. تو کال آ گئی، مجھے میسج آیا کہ آپ کے کپ کا رنگ الگ کیوں ہوتا ہے. تو اب میں نے بتایا بھائی کہ میں بغیر چینی کی چائے پیتا ہوں، تو اس لیے وہ بیچارے پہچان کے لیے اگر الگ رنگ کا کپ لاتے، میری کوئی اسپیشل چائے نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ سبھی اسلامی بھائی جب نعت شریف پڑھتے ہیں تو پیش کی جاتی ہے. تو بہرحال ناظرین اتنا غور سے دیکھتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ سب کی مشوروں کا. انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کی کالز بھی لیں گے. واپس آتے سلسلے کی طرف. چھٹا سوال کریں گے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. طواف وداع کسے کہتے ہیں؟ جناب مکے مدینے کے قافلے جا رہے ہیں، خوبصورت سوال ہے. طواف وداع کسے کہتے ہیں؟ مشورہ کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سیکنڈز بھی جا رہے ہیں. ہر آفاقی کو حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے یہ طواف کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اچھا، حج کے مسائل ویسے ہیں بڑے ٹپیکل. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جو میں نے جواب دیا یا جو میں سوچ رہا ہوں یہ بالکل درست ہے. آپ کے ساتھ بنگلہ دیش والے ہیں. بنگلہ دیش والوں آپ ذرا بتائیں یہ طواف وداع کسے کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش والے کہیں گے پہلے ہمیں حج پہ تو بھیجیں پھر ہم بتائیں گے. کچھ بتائیں گے طواف وداع کے بارے میں؟ جو کہا وہی صحیح ہے. آپ نے کہا جو انہوں نے کہا صحیح ہے. جناب آپ نے کہا ہے تو ماننا ہی پڑے گا. جواب بالکل درست دیا ہے. کسی کی جائز خواہش پوری کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ جناب
خصوصی کی طرف اشاروں کی طرف جا رہے ہیں یا عمومی اسلام بھائی جو بول سکتے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں؟ جو کانفیڈنٹ ہوں وہ جواب دیں، چاہیں تو ہند والوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ 10 لاکھ وہ جواب دے رہے ہیں، شاید کچھ غور مشورہ کر لیں، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، چلیں بول دیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ 10 لاکھ اس کے نیکیاں ملیں گی اور 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اور 3 جنتیں، جنت عدن، جنت ماوا اور جنت الخلد اور جنت الفردوس، اس میں یعنی ان کو، چونکہ آپ جواب وقت ختم ہونے سے پہلے شروع کر چکے تھے اس لیے ہم آپ کا جواب مان رہے ہیں، ورنہ وقت آپ کا ختم ہو چکا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جنت نشان ہے۔ سنیے میرے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے سنیں، جو اپنے بھائی کی خواہش کے مطابق اسے لذت پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے، اور اسے 3 جنتوں، جنت الفردوس، جنت عدن اور جنت خلد سے کھلائے گا۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا۔ اپنے بھائی کی خواہش، اگر جائز کسی کی خواہش ہے، اس کو کسی کو کوئی چیز پسند ہے، ہم اسے پیش کر دیں، کتنی نعمتیں اور کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ 7واں سوال، درود شفاعت کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یہ کہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جمعرات کو اجتماع کے بعد اب یہ درود پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مستجار کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ارشد بھائی تو شاید بتا دیں گے۔ رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان دیوار ہے، یہ ملتزم کے بالکل مقابل جگہ کو مستجار کہا جاتا ہے۔ ملتزم کے مقابل یعنی عین پیچھے کی سیدھ میں واقع ہے۔ مستجار رکن یمانی اور شامی کے بیچ میں جو کعبے کی مغربی دیوار ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ ان تمام مقامات پر جانا بھی نصیب فرمائے، دیدار بھی نصیب فرمائے۔ 7 سوال، سارے صحیح جواب، غلطی کا کوئی ارادہ لگتا نہیں۔ 8واں سوال ہے، اب آپشن بھی دیے جائیں گے اور یہ سوال آپ کے نصاب میں شامل بھی نہیں۔ اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم کیا کہلاتی ہے؟ 3 آپشن ہیں، غوث، قطب، صدیق۔ چاہے تو بنگلہ دیش والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے، غوث، قطب، صدیق۔ جی غوث، آپ نے کہا غوث۔ چلتے ہیں، آپ کے ٹائم تو آپ کا ختم ہو گیا، جواب بھی آپ نے دے دیا، مشورہ نہیں لیا۔ اپنے بنگلہ دیش والے کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کرام کی سب سے افضل جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ صدیق۔ اگر آپ بنگلہ دیش والوں کی طرف جاتے تو آپ کا جواب درست ہو جاتا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے جناب۔ باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ کس چیز کا ادنا درجہ ہے؟ 3 آپشن بھی ہیں، رکوع، قیام، قوما۔ چاہیں تو آپشن ہند والوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ رکوع یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلی بار 2 نمبر آگے بڑھے ہیں خصوصی اسلامی بھائی۔ باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ حجت الاسلام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 1 خراسان کے شہر طوس میں، نمبر 2 بغداد، نمبر 3 مکہ مکرمہ۔ چاہے تو بنگلہ دیش بھی جا سکتے ہیں۔ خراسان کے شہر طوس میں۔ پھر آپ نے بنگلہ دیش سے مدد نہیں لی ہے جناب۔ بنگلہ دیش والوں اگر آپ سے پوچھتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ خراسان کے شہر طوس، بغداد یا مکہ مکرمہ؟ جی ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ خراسان کے شہر طوس ہے۔ ارے جناب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور دونوں درست کہہ رہے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ بدگمانی سے متعلق یہ جملہ خبیث گمان خبیث دل ہی سے نکلتا ہے، کس بزرگ کا قول ہے؟ امیر اہل سنت، اعلیٰ حضرت یا مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمان؟
सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा आला हजरत, चलो आला हजरत के हिंदुस्तान वालों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। ये किसका कौल है, मुफ्ती आजम हिंद का, इमाम अहले सुन्नत का, या अमीर अहले सुन्नत का? जी हुजूर, ये कौल सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। बिल्कुल जनाब, सैयदी आला हजरत का कौल है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल, सलाम के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? नंबर 1 ऑप्शन सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कोशिश करें जब भी सलाम करें ये बेहतरीन अल्फाज यूज करें। आखिरी सवाल खुसूसी इस्लामी भाइयों से, अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा न करना और उनसे गफलत बरतना क्या कहलाता है? नंबर 1 कुफरान नेम, नंबर 2 धोखेबाजी, नंबर 3 खयानत। कुफरान नेमत। आपने कहा कुफरान नेमत और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खुसूसी इस्लामी भाइयों ने 10 के 10 सही जवाब देकर सारे नंबर हासिल कर लिए हैं, कोई गलती नहीं की है। एक सवाल में गलती हुई हमारे मदरसतुल मदीना वालों से, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुकाबला बहुत चलना है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। अशआर पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कि मदरसे वालों की मजबूत तैयारी है या खुसूसी इस्लामी भाइयों की मजबूत तैयारी है। पहला शेर है, मंगता हूं मैं तो मंगता सरकार की गली का। दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या, मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली। दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या, मंगता हूं मैं तो मंगता सरकार की गली का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाय हाय हाय, हो ही जाता हूं मुबतला या रब। पहला मिसरा पढ़ना है। करके तौबा मैं फिर गुनाहों में मौला, करके तौबा मैं फिर गुनाहों में हो ही जाता हूँ मुबतला या रब। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, यहां मैं एक मशवरा दूंगा। आपने जब शेर खत्म किया तो टाइम खत्म हो गया था। मेरा नाकिस मशवरा है कि जब आपको तर्ज में शेर सुनाना हो, पहले नसर में सुना लें कि आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं, फिर आप उसको तर्ज में सुनाएं। अगर तर्ज में सुनाने के बाद पता चला कि जवाब ये सही नहीं था तो आपका वक्त ही चला जाएगा। ठीक है जनाब, बहरहाल जवाब दुरुस्त था, 2 नंबर ले लिए आपने। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। ना तो सुनकर हालत अत्तार हो रो रो के गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुझे सुन्नियत पर तू दे इस्तिकामत। अगर ना आता हो तो आप हिंद वालों से मदद ले सकते हैं। मुझे सुन्नियत पर तू दे इस्तिकामत। सेकंड्स गुजर रहे हैं। सुन्नियत पर तू दे इस्तिकामत पे शाह अहमद रजा या इलाही। पे शाह अहमद रजा या इलाही। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सेकंड्स में जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है हमारे मदरसे वालों की। सब्ज गुंबद की फजाओं में बुला लो अब मुझे। अज़्बाए शाह इमाम अहले सुन्नत या रसूल। अज़्बाए शाह इमाम अहले सुन्नत या रसूल। जवाब ये भी दुरुस्त है। बहुत शानदार तैयारी लग रही है अशार की जनाब। बड़ा मशहूर शेर, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। अत्तार से सुन्नत, अत्तार से महबूब की सुन्नत की ले खिदमत, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। जवाब दुरुस्त है। तर्ज में सुनाएंगे।
عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ جناب اب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، آسان سوال آ گیا ہے۔ یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جواب بالکل درست ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اب اس کو طرز میں سنا دیجئے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کے پاس نعت خواں بھی بڑے پیارے ہیں۔ آخری سوال مدرسۃ المدینہ والوں سے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے۔ رحمت للعالمی تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے اور غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے شعر مکمل کیجئے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ 5 سوال تھے، سارے نمبر لے گئے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے بھی کوئی سوال کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنائیں، اور اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے لفظ ٹوپی استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ درست جواب دینے والے کو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، 300 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹوپی لفظ استعمال کیا ہے۔ پیچھے ہاتھ اٹھا ہے ایک اسلامی بھائی کا، دیکھیں صحیح جواب دیتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، بیچ میں آئیں۔ جی فرمائیے۔ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اتنا خوبصورت شعر ہے اور مجھے اتنا پسند ہے یہ شعر، یعنی کیا بات کی امام اہل سنت نے۔ یا غور کریں نا امام اہل سنت کا تخیل، سبحان اللہ، ذرا غور کریں، ٹوپی بندہ کب تھامتا ہے؟ جب بہت اونچی عمارت دیکھنی ہو تو ٹوپی تھامنی پڑتی ہے ورنہ ٹوپی گر جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں، فرماتے ہیں کہ کعبے کی رفعتوں پر تو نظر پرواز کر چکی ہے، مگر اب باری ہے نبی پاک کے در کی خاک کی رفعت کو دیکھنے کی، یعنی خاک کی بات کر رہے ہیں۔
ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو، یعنی اب نبی پاک کے در کی خاک دیکھنی ہے، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ تمہاری ٹوپی گر جانی ہے، ٹوپی کو تھام لو۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی، جواب بہت خوبصورت، بہت اچھا دیا ماشاءاللہ۔ ایک اور شعر سنتے ہیں، چلیں جناب۔ سبحان اللہ، ایک پیکٹ انشاءاللہ جس میں منہاج العابدین اور امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمہ کی کتاب بحر الدموع، جس کا ترجمہ آنسوؤں کا دریا سے کیا گیا ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ 60 روپے ہدیہ پر حاصل کر سکتے ہیں، منہاج العابدین 160 روپیہ، اور درس فیضان سنت کے مدانی پھول یہ بھی VCD موجود ہے۔ تین چیزیں دیں گے۔ چلے ٹوپی کی بات ہوئی ہے، کوئی شعر سنائے گا جس میں اعلیٰ حضرت نے امامہ استعمال کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ غلط جواب دینے والے نے قافلے میں بھی جانا ہے، مجھے قافلہ بھی تو ہر سلسلے میں ایک مل جائے نا بھائی، 12 دن کے قافلے میں۔ چلیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ بول بالا نور کا جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں آپ کے پاس، آئیے اسکور بورڈ دکھاتے ہیں ناظرین کو جی۔ 28 نمبر ہے مدرسۃ المدینہ والوں کے، 30 نمبر ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے، 2 نمبر سے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی آگے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، بہت مواقع ملیں گے۔ شروع کرتے ہیں مقابلہ جس میں اچھی تیاری ہونی چاہیے مدرسے والوں کی، کیونکہ ان کا کام ہی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور ہمارا سیگمنٹ کا نام بھی قرآنی معلومات ہے جی۔ قرآنی معلومات، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کریں گے مجلس مدرسۃ المدینہ والوں سے، وہ کون سی سورت ہے جس کا خاتمہ 2 نبیوں کے نام پر ہوا ہے؟ سورۃ الاعلی۔ کون سے انبیاء کے نام پر اختتام ہوا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے نام پر اس سورت کا اختتام ہوا، اس کا نام سورہ اعلیٰ۔ جواب درست دے دیا ہے، کتنی خوبصورت معلومات ہمیں بھی مل گئی جناب۔ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ آسان سوال ہے مگر غور سے جواب دیجیے۔ سورہ بقرہ۔ آپ نے کہا سورہ بقرہ اور بالکل درست کہا ہے، جواب درست ہے جناب۔ کس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیا ہے؟ سورۃ الکہف۔ ہاں، سورہ کہف آپ نے درست دے دیا ہے۔ سورہ کہف میں، اور اگر کوئی واقعات پڑھنا چاہے تو آیت نمبر 65 تا 82 میں یہ واقعہ موجود، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جواب ان کا درست ہے۔ باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کنویں میں پھینکا تھا، اس کا پانی پہلے کیسا تھا اور آپ کے کنویں میں ہونے کی وجہ سے کیسا ہو گیا؟ جناب اشاروں میں سوال ہو رہا ہے، اللہ پورا واقعہ سمجھا رہے ہیں، کنواں سمجھ آ رہا ہے اور ذائقے کی بات ہو رہی ہے۔ اب جناب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے جی، بتائیے۔ پانی کھارا تھا، پہلے بعد میں میٹھا ہو گیا۔ آخری سیکنڈ میں جا کے جواب دیا ہے، پہلے وہ پانی جو تھا کھارا تھا، آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ جواب درست ہے۔ کیا بات ہے ہمارے انبیاء کی، اور کیا بات ہے ان کی برکتوں کی۔ تیسرا سوال، قرآن مجید کی ان سورتوں کے نام بتائیں جن میں سجدے ہیں۔ آپ میں سے حافظ کون ہے؟ ارے جناب حافظ صاحب کے مطلب کا سوال آ گیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ رعد، سورہ نمل، سورہ نحل، سورہ مریم، سورہ حج۔ سورہ حج میں سورہ مریم، جی جی ٹھیک ہے، سورہ حج، سورہ فرقان، سورۃ النمل، سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد سورہ نجم میں، سورہ سعد میں بھی ہے، اور سورہ انشقاق اور سورۃ العلق۔ 14 جگہ پر سجدے کی آیات ہیں اور 14 سورتوں کے نام انہوں نے بتا دیے ہیں۔ جواب درست ہے۔
کمال ہے جناب، 2 نمبر دیتے ہیں اور 14 چیزیں پوچھ لیتے ہیں۔ چلیں جناب، آپ سے بھی تھوڑا بڑا سوال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو کتنے ناموں سے یاد کیا ہے؟ صرف آپ نے وہ جنت کے نام بتانے ہیں۔ سنیے ناظرین، قرآن میں جنت کو کتنے ناموں سے یاد کیا گیا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن اینڈ انفارمیٹو۔ دار السلام، دار الخلد، دار الحیوان، جنت الماوا، جنت العدن، جنت النعیم، اور جنت النعیم، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ 11 مقامات 11 جگہوں پر فرمایا ہے اور غالباً آپ 7 یا 8 بتا چکے ہیں۔ کیا 1 نمبر دیں گے انہیں؟ ہم 1 نمبر دیں گے۔ میں وہ تمام نام بتا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو درجہ ذیل ناموں سے یاد کیا۔ جنت، اس کے معنی ہے باغ۔ دار السلام، اس کے معنی ہے امن و سلامتی کا گھر۔ دار الخلد، ہمیشہ کا گھر۔ دار المقامہ، ابدی سکونت کا مقام۔ جنت الماوا، یعنی ایسی جنت جہاں ٹھکانہ ملے۔ جنات العدن، جنت العدن، یعنی ایسی جنتیں، جنات عدن، یعنی ایسی جنتیں جہاں کی رہائش ہمیشہ ہو۔ دار الحیوان، ایسی زندہ رہنے کی جگہ جہاں موت نہیں ہوگی۔ الفردوس، یہ جنتوں میں اعلیٰ ترین مقام ہے جس کے باغات انگوروں کی بیلوں کے درمیان ہوں گے۔ نمبر 9، جنات النعیم، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال جنتیں۔ المقام الامین، پر امن جگہ۔ مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ۔ 11 مقامات پر فرمایا کیا خوبصورت وہ جگہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جنتوں میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے، اور کاش ہمیں جنت الفردوس نصیب ہو جائے۔ جواب جناب اس میں 1 نمبر انہوں نے لیا ہے۔ چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کچھ قریب ہوا ہے۔ جی مدرسۃ المدینہ مجلس کے 34 ہیں اور مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے 35 نمبر ہیں۔ 1 نمبر سے مجلس خصوصی اسلامی بھائی آگے ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اب کس طرف جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے انتخاب کیجئے ایسا مرحلہ ہے جس میں بعض اوقات ادھر کی بات ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کے نمبر ادھر چلے جاتے ہیں اور مقابلہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ جی 4 آپشن ہیں، 4 آپشن ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کے پاس۔ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر کے پیچھے بتائیے جناب کیا جواب ہے، سوال کیا ہے، سیگمنٹ کون سا ہے؟ مدنی گلدستہ آ گیا ہے جناب۔ بڑی تمنا ہوتی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہو جاتا ہے اور کچھ آسان بھی ہوتا ہے۔ 5 کے 5 نمبر حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ توجہ سے دیکھنا ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ان 2 سے تو ہم سوال کریں گے، ہو سکتا ہے ہند والوں، بنگلہ دیش والوں آپ کی طرف بھی آنا پڑے، یہاں والے اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں، آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ بابا جان، میرا نام محمد عمران اطاری سلالہ عمان سے۔ بابا جان، مدنی چینل کی برکت سے اچھائی کی طرف رغبت ملی ہے، لیکن اس راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے کبھی کبھی دل ٹوٹتا ہے، تو استقامت کی کوئی راہ بتا دیں، کس طرح اپنے قدم جما کے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے، ایمان پر، سنیت پر، نیکیوں پر، نمازوں پر ہم سب کو اللہ استقامت بخشے۔ اس کے لیے یہ کہ اول تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے اور خود بھی کوشش کرے، دل لگے نہ لگے عبادت کرتا رہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے اور دعوت اسلامی کا کام کرتا رہے، چاہے ذمہ داری ہو یا نہ ہو۔ ویسے تو ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اس حدیث پاک نے سب کو ذمہ دار بنا دیا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت تو جو اس کا اہل ہے پہنچانے کا اس کو پہنچانا چاہیے۔ اب کسی نے کوئی گناہ کیا اور آپ اس کو دیکھ رہے اور آپ کا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، منع کروں گا تو رک جائے گا، تو اب یہ آپ پر ذمہ داری شریعت نے عائد کی ہوئی ہے اور آپ پر واجب ہے کہ اس کو آپ منع کریں، اس سے سمجھائیں، نہیں منع کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ سب ہم اپنے طور پر کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں، تو اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے
समझाते रहेंगे। आज ये कि गलतियां लोग हमारे सामने कर रहे होते हैं, हमारा कभी जहन बनता है मना करेंगे तो मान जाएंगे, फिर भी बातों का हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, और ये हमारी गलती। सुस्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि उसको समझा देना चाहिए। तो इस तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे तो इस्तिकामत भी मिलती रहेगी, और जो काम कर रहे हैं उसकी फजीलत पर नजर हो, और अगर गुनाह से बचना है तो गुनाहों की तबाहत और उसकी तबाहकारियों पर तवज्जो रहे, तो इंशाल्लाह फिर भी गुनाहों से बचने की सूरत बनती रहेगी, और इंशाल्लाह इस्तिकामत की राहें हमवार होती रहेंगी। मदनी काफिलों में सफर करके इस्तिकामत के लिए दुआ कीजिए। मदनी काफिलों में बहुत सारों की दुआएं कबूल होने की आप वक्तन फवक्तन हो सकता है मदनी बहारें सुनते ही रहते हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब, उम्मीद है कि मदनी गुलदस्ता गौर से देखा होगा। अब बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। याद रहे ये सवाल 3 नंबर का है। बताइए, किसी को गुनाह करते देखा तो उसको समझाना किस सूरत में वाजिब होता है? अगर किसी को गुनाह करते हुए देखा और ज़न्ने गालिब है कि उसको समझाया जाएगा तो वो मान जाएगा, तो इस सूरत में उसको समझाना ज़रूरी है, वाजिब है। तो उसको समझाना उस सूरत में वाजिब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर लेकर जान में जान आ गई होगी जनाब। अब 2 नंबर लेने की भरपूर कोशिश कीजिए। बताइए, अमीर अहले सुन्नत ने किस हदीस मुबारका के बारे में फरमाया कि इस हदीस पाक ने सबको जिम्मेदार बना दिया है? बल्लिगु अन्नी वलौ आया। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, 5 नंबर ले लिए हैं, जिन नंबरों की शदीद जरूरत थी। आपने भी देखा था गौर से मुज़ाकरा। चले जनाब, अब बदरी काफिले, ये पहले हिंद वालों से एक सवाल करते हैं। नंबर नहीं मिलेंगे यहाँ वालों को, लेकिन ज़रा उनको भी इन्वॉल्व करें। देखें हिंद वाले मौजूद हैं तो गुलदस्ता गौर से देखा उन्होंने। बताइए, अमीर अहले सुन्नत ने सबसे आखिर में इस्तिकामत हासिल करने का जो नुस्खा इरशाद फरमाया वो क्या था? इस्तिकामत हासिल करने का नुस्खा। बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं, बताएं इस्तिकामत कैसे हासिल हो। जरा काफिले में सफर, आपने कहा मदनी काफिले में सफर, जरा बांग्लादेश वाले बताएं। मदनी काफिले में सफर करें और दुआ करें। चलें जनाब, बांग्लादेश वाले बताएं भाई जी। और मदनी काफिले में सफर करें और दुआ करें। चले जनाब, मदनी काफिले में सफर करें और इस्तिकामत के लिए दुआ करें। ऐसा करें कि आप दोनों इस्लामी भाई दोनों तरफ के मदनी काफिले में सफर भी करें और दुआ करें। जवाब दोनों का दुरुस्त है। चले जनाब, आपको ये तोहफा मुबारक हो इस्तिकामत का, क्योंकि हम अभी आप तक कोई तोहफा पहुंचा नहीं पाएंगे। अब यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से एक सवाल बाहर बताएं जनाब के हमारे इस्लामी भाई ये बताएं, इस मदनी गुलदस्ते में कॉल करने वाले जो इस्लामी भाई थे उनका नाम क्या था और वो कहां से कॉल थी? सुभान अल्लाह। कॉल करने वाले का नाम और उसका शहर बताना है और मुल्क भी बताना है। चले जनाब, बताना है। चले जनाब, देखते हैं कि जो बाहर बैठे इस्लामी भाई वो सही जवाब देते हैं या इधर उधर देख के गुलदस्ता देख रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉल करने का नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी। और कहां से कॉल थी? यही तो, इमरान नाम तो याद रह जाता है। वैसे मैं 2 किताबें लाया हूँ, हमारे निगरान शुरा का नाम है। चले इनको एक किताब दे दे तोहफे में, एक किताब इंशाल्लाह। चले, अब कोई है बाहर जो नाम शहर का बताए वरना अंदर है? अच्छा है, शान खातून जन्नत इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी किताब है माशाअल्लाह। बाहर तो जबरदस्त मौसम है भाई, हवा भी चल रही है, मजे से बैठे हैं। चले जनाब, दूसरे इस्लामी भाई का बताएं। इलाका का नाम क्या था? दारुस्सलाम। चले इनको काफिले में भेज देना, गलत जवाब बताने वाले को छोड़ क्यों रहे भाई? जी जी जी। चलें, अब अंदर जरा माइक है किसी और के पास तो यहाँ पे एक और बता। अच्छा, बता रहे हैं जनाब, काफिला तैयार कर रहे हैं लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बता देंगे लाला ओमान जी, क्योंकि ये खुद गालिबन अरब इमारात से आप आए ना बेटा? जी जी। ये माशाल्लाह हमारे अरब इमारात से इस्लामी भाई जामियतुल मदीना में पढ़ने के लिए आए हैं। ओमान के शहर सलाला से कॉल थी। जवाब ये भी दुरुस्त है। अब अगर इमरान भाई पता नहीं कब ये मदनी गुलदस्ता बना होगा, उनको तो कोई शुक्राने में 30 दिन का काफिला देना चाहिए जी। और ये निगरान शुरा अलहाज अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी की पसंदीदा किताब अपने हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की 425 हिकायत। बहुत खूबसूरत किताब है वाकई, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत सारी इसमें मालूमात है। ज़रूर मदनी चल के नाजरीन भी इसे हासिल करें। जनाब, अब बारी है हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की। याद रहे 5 नंबर ले लिए हैं हमारे मदरसे वालों ने। अब आपकी बारी है, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? नंबर दिखाइए जनाब। जी जी, इशारों में बता रहे हैं 2 नंबर। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 नंबर। चले भाई, इशारे वाले ने 2 कहा है तो सब ने 2 पर इत्तेफाक कर लिया है। अब 2 के पीछे क्या है?
یہ شخصیت کون ہے؟ اللہ، اس میں 5 نمبر تو نہیں لیے جا سکتے، یہ تو بہرحال نصیب کی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے نمبر لیتے ہیں۔ اب بتائیے جناب، یہ شخصیت کون ہے؟ میں پہلا اشارہ آپ کو دیں گے، غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ جناب دکھائیے پہلا اشارہ۔ یہ اللہ عز و جل کے ولی ہیں۔ اگر اس سوال کو سن کر، اس اشارے کو سن کر آپ جواب دے دیں تو 5 نمبر لے لیں گے، ورنہ آپ کو دوسرے اشارے کی طرف جانا پڑے گا۔ جی دوسرا اشارہ۔ دوسرا اشارہ بتائیے جناب۔ امیر اہل سنت کا ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ امیر اہل سنت کے رسائل کئی اولیاء کرام پر ہیں، چاہیں تو تیسرا اشارہ لیں، چاہیں تو جواب دیں۔ غلط جواب دینے پر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک اشارہ پھر دے دیں۔ ایک اشارہ اور لینا چاہ رہے ہیں جناب، اور اس اشارے سے لگتا ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ جی، آپ کی نیکی کی دعوت سے 90 لاکھ غیر مسلم دامن اسلام میں آئے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کہا خواجہ غریب نواز، چوتھا اشارہ اگر آپ لیتے تو وہ چوتھا اشارہ کیا ہوتا؟ آپ کا مزار اجمیر شریف میں ہے۔ جی ہاں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست ہے، لیکن چونکہ 3 اشارے لیے تو 3 نمبر آپ کو ملے، اور اب آپ 1 نمبر پیچھے ہو گئے ہیں۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ جو ٹیم پہلے آگے تھی اب وہ پیچھے ہے، لیکن فرق صرف 1 نمبر کا ہے، اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ 2 سیگمنٹ باقی ہے، مگر وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا، نعت شریف سننے کا۔ دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے، آئیے بیٹھے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کچھ چائے وغیرہ پینا چاہیں اتنی دیر میں پی لیجئے، اور نعت شریف سننا چاہیں ہمارے ساتھ شامل رہیے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آخری 2 سیگمنٹس کو ہم حصے میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کال سنائیے۔ مہمان عرض کر رہا تھا، سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اللہ دعوت اسلامی کو، باپا کو اور سب کو اللہ آباد رکھے۔ اور دین کا ایسا ہے کہ ہم تو سب کے ساتھ ہیں، آج خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہے تو ان کے لیے ان سے سافٹ کارنر زیادہ ہے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل میں سب میں برکت عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ہانی ہے، مجھے دینی ازمائش اچھا لگتا ہے، اور حبیب بھائی بھی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو سمجھ کیا آتا ہے؟ پہلے اگلی کال کر کے آپ یہ بتائیں گی، اتنی چھوٹی مدنی منی کو کیا سمجھ آتا ہوگا؟ بہرحال یہی مدنی چینل ہے، ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں سب۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ نعت شریف سنتے ہیں، مدنی منع جتنے ہیں وہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ نعت خوانی میں شامل ہو جائیں، ان کی دل جوئی چلیں انشاءاللہ، ان کے والدین کی بھی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں۔ آ جائیں یہاں پر انشاءاللہ منچ کے نیچے۔ اشرف بھائی ذرا بٹھائیں ان کو، شاباش، نیچے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے،
حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے آقا زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب ہر جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق کے چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب اور انہی کی بو مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے ہاں انہی کی بو مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے انہی سے گلشن مہک رہے ہاں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب خدا ایک قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے ہاں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے
بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا آقا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو اور گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ویچر پیارے اسلامی بھائیوں، میں اس وقت ایک ایسا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو سن نہیں سکتے، مگر وہ مسلسل ناز شریف میں رو رہے تھے. ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا میں اس وقت کیا بول رہا ہوں. اب غور کرنے کی بات یہ، جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیا موضوع ہے، مگر یہ مسلسل اشارے کر رہے تھے اور رو رہے تھے. میری برابر والے اسلامی بھائی سے گزارش ہے، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کیا سن رہے تھے جس کی وجہ سے رو رہے تھے. میرے دل کی خواہش ہے کاش مکہ شریف جاؤں. بہت سے حاجی جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں ہر سال، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، اور میں رہ جاتا ہوں. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میری حسرت، مجھے وہ یاد آتے ہیں لمحات کہ جانے والے جا رہے ہوتے ہیں. کاش میں مدینہ شریف کی بہاریں دیکھوں، کاش میں نے مدینہ نہیں دیکھا. شاید میں مدینہ دیکھے بغیر مر جاؤں، شاید میری نصیب میں نہ ہو. نیت ہے دنیا میں، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے بالکل. ان سے یہ سوال کریں کہ کیا دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے بھی اس طرح آپ کو مدینے کی یاد تھی، تڑپ تھی، رونا آتا تھا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے میں آنے کے بعد الحمدللہ عزوجل مدینے کی تڑپ میرے دل میں آئی. مدینہ مدینہ کرنے کا ذہن بنا الحمدللہ. کاش کہ ایک دفعہ سبز گنبد کی زیارت کر لوں. میرے دل میں بہت خواہش ہے، میرا بہت ارمان ہے. انشاءاللہ آپ ضرور مدینے جائیں گے. آپ کی تڑپ دیکھ کر ہو سکتا ہے کئی ناظرین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی. جو لوگ بولنا نہیں جانتے، جو سن نہیں سکتے، جی ہاں عموماً جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اسلامی بھائی ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، مگر انہیں بھی رلا دیا، انہیں بھی تڑپا دیا مدینے کی یاد میں دعوت اسلامی نے. یہ ہے دعوت اسلامی جو عشق رسول کے جام اس طرح بکھیر رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلام بھائی موجود ہیں جن کے پیروں میں پرابلم ہے، مگر آج وہ درجہ ثابیہ کے طالب علم ہیں اور یہ عالم دین انشاءاللہ درس نظامی کمپلیٹ کرنے والے ہیں. دوسرے بھائی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ارشد بھائی، پچھلے ذہنی آزمائش میں بھی انہوں نے آپ کو دیکھا، جن کے جوابات ہم نے سنے تھے. مدینہ شریف پچھلی بار بھی یہ ہو کر آئے. یہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا. یعنی یہ ایک ماشاءاللہ ایک عالم دین بن کر اب انشاءاللہ سنتوں کی خدمت کرنے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا خوبصورت مدنی ماحول ہے کہ وہ لوگ جنہیں عموماً گھر والے نہیں پوچھتے،
मगर दावत इस्लामी ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। उलमा यानी हम कई ऐसे नाजरीन मेरे होंगे जो दरस निज़ामी नहीं पढ़े होंगे, जिनको इल्म दीन की बहुत सारी बातें आज इन खुसूसी इस्लामी भाइयों के ज़रिए पता चली होंगी। ये इशारों से हमें इल्म दीन सिखा रहे हैं और हम घर बैठे इल्म दीन नहीं सीख रहे। ये दावत इस्लामी है। मैं यहाँ शुक्रिया भी अदा करूँगा उन लोगों का, उन इस्लामी भाइयों का, उन मदनी चैनल के नाजरीन का जो अतियात देते हैं, जो दावत इस्लामी को डोनेशंस देते हैं। देखिए ये है इस्तेमाल आपके डोनेशन का, जो दावत इस्लामी किस अंदाज में इन लोगों, सिर्फ ये एक शोबा है, दिस इज ओनली द वन डिपार्टमेंट जिसपे दावत इस्लामी किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रही है। दूसरा एक शोबा जो मेरी दाईं तरफ है, ये मदरसतुल मदीना वाले हैं। यहाँ लाखों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इन सब की आंखों में अश्क हैं। ये दावत इस्लामी है जो इन इस्लामी भाइयों को भी क्या से क्या बना दिया। मदीना याद आया है, मदीना याद आता है, मदीना याद आया है, मदीना याद आया आया, मदीना याद आया है। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरों पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मदीना याद आया आया, मदीना याद आया है। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। तुम बुला हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए कि जिंदगी के मदीने में शाम हो जाए। मदीना याद आया आया, मदीना याद आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला आप देख रहे हैं, अश्कबार आँखों से उम्मीद है कई आँखें अश्कबार हो गई होंगी। दावत इस्लामी का मदनी माहौल ही ऐसा है जो याद मदीना में तड़पाता है। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और इंशाअल्लाह फिर हम अपने सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, मेरा नाम मोहम्मद जाफर रज़ा अत्तारी, मैं दम्माम अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। आपका ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश हम लोग बहुत शौक व ज़ौक़ से देखते हैं और जब तक देख नहीं लेते हैं जब तक सोते नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
میں مدنی منی UK مانچسٹر سے عرض کر رہی ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے۔ وی لو دعوت اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد ایجاد اختر ہے، ہم خانپور کے رہنے والے ہیں، صوبہ پنجاب۔ حاجی صاحب، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش میں بہت ہی پسند آیا ہے۔ ہمارے رشتہ دار جو میرے کزن ہیں محمد صفدر بھائی، وہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی ٹیم میں شامل ہیں، تو ہمارے سب گھر والے اور رشتہ دار بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب رشتہ داروں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ابھی تو بہت دعاؤں کی خاص حاجت ہے، ایک نمبر یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگلی کال اور دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی صاحب ناظرین سے جو سوال کرتے ہیں اس کا پہلے رسالہ بتایا کرتے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ اب سے آپ پھر سے رسالہ بتانا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا سجیشن ہے، بیسیکلی تو جو سوال پوچھتا ہوں اس کے اتنے جواب آ جاتے ہیں کہ رسالہ بتانے کی حاجت نہیں، لیکن چلے اس بہانے ہمارے رسالے کی تشہیر ہوگی، لوگ اس رسالے کو حاصل کریں گے۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، ہمیں ریمائنڈ کرایا۔ لیکن حاجی صاحب تو بہت سارے اس وقت بھی منچ پہ، امام صاحب بھی حاجی ہیں، تو حاجی صاحب اب کہنے پہ امیر اہل سنت نے منع فرمایا، تو نام لے لیا کرے، زیادہ مناسب ہے، ورنہ صرف حاجی صاحب کہہ کے مخاطب کریں گے تو دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ بہت سارے حاجی صاحب۔ بہرحال امید ہے کہ بہت ساری کالز بھی آپ نے سنی، سلسلہ بھی آپ نے سنا۔ میرا خیال ہے کہ ایک شعر اور سنا دے، اتنی دیر میں چائے پی لوں تاکہ پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ آقا کے دربار میں اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں، مدنی منع انشاءاللہ اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ کوئی اچھا سا، جی رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری ہمارے ساتھ کال پر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ لبیک حاجی عبدالحبیب بھائی، اللہ کا شکر الحمدللہ میں خیریت سے۔ ماشاءاللہ یافور بھائی، آپ نے کال کیا، سلسلے میں آپ کو مرحبا کہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کیا فرمائیں گے یافور بھائی، کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ مدنی پھول تو ماشاءاللہ آپ بانٹ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل تو میرے مرشد پاک کی برکت سے الحمدللہ دنیا بھر میں دھومیں مچا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت جو ہے وہ حسن اخلاق، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش اخلاقی ملن ساری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ دار، پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملن ساری کا برتاؤ کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک سفر و وطن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، کیا بات ہے کیا بات، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش اخلاق بنائے، ملنسار بنائے، آمین آمین آمین۔ اور حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ بزرگ فرماتے عام طور پہ خوش اخلاقی عبدالحبیب بھائی جو سمجھی جاتی ہے جی وہ یہ ہے کہ مسکرانا اور ملنا۔ جی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے، بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خوش اخلاق وہ ہے جو شرمیلا ہو، خوش اخلاق وہ ہے جو کم گو ہو، یعنی جسے ہمارے ماحول میں
जबान का कुफले मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्तगो हो यानी सच्चा हो, दूसरों की भलाई चाहने वाला हो। वाह। खुश अखलाक वो है जो जल्द रंजीदा ना हो। खुश अखलाक वो है जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कम गलती करने वाला हो, फजूल बातों में ना पड़ने वाला हो। खुश अखलाक वो है जो दूसरों के हकूक के मामले में नेक किरदार हो, शफीक और बावकार हो। खुश अखलाक वो है जो लंबी लंबी उम्मीदें नहीं बांधता और लालच नहीं करता। खुश अखलाक वो है जो साबिर है, मतीन है, काने है यानी कनात करने वाला, शाकिर यानी शुक्र करने वाला, बुर्दबार, रकीकुल कल्ब। और खुश अखलाक वो है जो बड़ी बड़ी बातें जबान से नहीं निकालता। अल्लाह अल्लाह। न चुगली खाता है, न गाली देता है, न लानत करता है और न किसी की गीबत करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुश अखलाक वो है जो जल्दबाजी नहीं करता, न किसी से कीना रखता, न किसी से हसद करता। और खुश अखलाक वो है जो हर एक से कुशादा पेशानी और खुश जबानी से पेश आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुश अखलाक वो है जिसकी दोस्ती और दुश्मनी, खुशी और नाराजी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह ताला हम सबको खुश अखलाकी नसीब फरमाए। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन मदनी चैनल के नादरीन हमें अता हुई है कि खुश अखलाकी की कितनी लंबी और कितनी, जिसको आपने कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक डेफिनेशन है। हम देखें कि हमारे अंदर ये आदतें हैं कि नहीं। ये कौन सी किताब से आपने पढ़कर सुनाया, अगर नाजरीन दोबारा पढ़ना चाहें? ये कीमिया सादत से इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला ने इसको नकल किया। माशाअल्लाह। चले भाई, कीमिया सादत मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मकतबा ऑनलाइन से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया याफूर भाई, आपने वक्त भी दिया, इतने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमाए। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुकाबला ज़हनी आजमाइश जारी है। एक बार स्कोर बोर्ड देखेंगे और हम चलेंगे अपने मुकाबले के आखिरी सेगमेंट्स की तरफ। हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। 39 नंबर हैं मजलिस मदरसतुल मदीना वालों के, 38 नंबर हैं मजलिस खुसूसी इस्लामी भाइयों के। हमें यहाँ पर मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, 1 नंबर का फ़र्क है, मगर याद रहे इन 2 सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि मुकाबला कहीं का कहीं चला गया। बारी है, जवाब दीजिए, समझाइए मगर इशारों से। जी, इशारे लाए जाएं। जी, आ जाए मदरी मुन्ने, आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शाबाश। आप में से कौन इशारे करेंगे वो यहाँ आ जाएं और आप पर्ची उन्हें देंगे, उधर देंगे। जी, चलिए बेटा, आप वापस चले जाएंगे। आप इस तरह कैमरे की तरफ इशारे करेंगे ताकि आपके जो बैरून मुल्क के इस्लामी भाई हैं वो भी गौर से देख सकें। ये आपका इशारा है और आपका वक्त शुरू होता है। थोड़ा सा यहाँ आ जाए। अब तौबा, सच्ची तौबा। सच्ची तौबा, बहुत जल्दी जवाब दे दिया है, जवाब दुरुस्त है। तौबा का इशारा क्या है? अरे वाह, कान पकड़ लिए इन्होंने जनाब, पहले ही इशारे में कान पकड़ लिए हैं। चले जनाब, अब बारी है खुसूसी इस्लामी भाइयों की। आप वहां जाएंगे बेटा, आप यहां आ जाएं। अपनी जगह पर आप जाएंगे, आप यहां पहले आइए। जी, ये आपका इशारा है और आप यहां आएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। एक इस्लामी भाई ऐसे हैं जो देख ही नहीं सकते। गुंबद, काबा, अल्लाह, दूसरे समझ तो रहे हैं लेकिन ये बताएंगे कैसे? आपका वक्त तो खत्म हो गया। अब क्या हिंद वाले, आपके साथ हिंद वाले क्या समझे ये क्या बता रहे हैं? आप अपनी जगह पर आ जाएं। हिंद वाले बताएंगे जी। मीना के खेमे। मीना के खेमे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आखिर में ऑक्सीजन मिली है। अल्लाह, क्या मदद आई है ये। जनाब, बारी है हमारे मदरसे वालों की। चलें जनाब, आइए। हिंद वालों ने जबरदस्त जवाब दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, जब इनकी तरफ से कोई इशारा देने आता है, एक वो हैं जो जवाब नहीं दे सकते,
ایک وہ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. اب ایک ہی اسلامی بھائی ہیں جو ان کے اشارے کو سمجھ کر جواب دیں گے یا پھر ہند والے جواب دیں گے. یہ ٹپیکلٹی ہے ان لوگوں کے ساتھ. چلیں جناب تھوڑا سا یہاں آئیے. یہ آپ کا اشارہ ہے, آپ یہاں آئیں گے اور اپنا اشارہ, وقت شروع ہوتا ہے اب. جبہ, سونا, مدنی اولیا, موت, موت, کفن, 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 کفن چور. جناب دوبارہ جواب دیجئے. کفن چور. کفن چور جواب درست دے دیا ہے. آخری سیکنڈ میں جا کے کریکٹ جواب دے دیا ہے جناب. باری ہے اب ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جناب جائیے, آپ ادھر جائیے. پہلے آپ یہاں آئیں گے. یہ آپ کا اشارہ ہے, وقت شروع ہوتا ہے آپ کا اب. نیکی کی دعوت. جی دوبارہ کہیے. نیکی کی دعوت. نیکی کی دعوت جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت جلدی جواب دے دیا. آخری اشارہ ہے, کوشش کیجئے غلطی نہ کرے. نمبر 1 ہی کا فرق ہے. آئیے جناب. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کفل مدینہ. ایک چپ 100 سکھ. ایک چپ 100 سکھ جواب بالکل درست ہے. سارے کے سارے نمبر لے لیے ہیں. مدرسۃ المدینہ والے بالکل جناب آگے جا رہے ہیں. چلے بیٹا اب یہ پرچی میں ہی اٹھا لیتا ہوں کیونکہ آخری ہے. چلیں جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پہاڑ, کعبے کے پیچھے پہاڑ. جبل رحمت. جبل رحمت جواب بالکل درست دے دیا ہے. میں سوچ رہا تھا یہ جبل تو بتا دیں گے, پہاڑ بتا دیں گے, مگر جبل رحمت تو غالباً یہ رحمت کا اشارہ ہے. یہ رحمت کا اشارہ انہوں نے کیا اور جناب یہ اپنے اشارے سے پہنچا دیا. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے. فرق 1 نمبر کا ہے. اور اب فیصلہ کرے گا ہمارا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اگر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا جا رہا ہے جناب. 45 نمبر, 45 نمبر ہیں مجلس مدرسۃ المدینہ کے, 44 نمبر ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے. 1 نمبر کا فرق ہے. اور اب طے کرنا ہے کہ کون سی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں جائے گی اور کون سی ٹیم ایک مشکل مرحلے میں چلی جائے گی. موقع انہیں بھی ملے گا مگر وہ بڑا مشکل موقع ہوگا. ایک اسلامی بھائی یہاں تشریف لے آئیں اور آپ میں سے ایک اسلامی بھائی یہاں آئیں گے. وہاں تو ایسے ہی 4 ہیں. چلے جناب آپ ان کے ذرا بیچ میں ہو جائیں گے. اتنا آگے مت جائیے گا کہ انہیں نیچے گرا دیجیے گا. جی جناب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب باری باری سوال ہوں گے. ان سے سوال ہم کریں گے, یہ اشاروں میں بتائیں گے. جناب پہلا سوال ہے ہمارے مجلس مدرسۃ المدینہ والوں سے. 12 نمبر ہیں, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. جب کوئی کسی کا سلام لائے تو کس طرح جواب دینا چاہیے. علیکہ وعلیہ السلام. علیکہ وعلیہ السلام یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. جواب درست ہے. اللہ اپنی باری جو ہے وہ کر دی ہے. اب باری ہے ہمارے ارشد بھائی کی. 12 نمبر. 12ویں کا 12 نمبر. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. جن 2 صحابہ نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا ان کے نام بتائیں. ابو جہل کو سعد اور دوسرے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں.
मशवरे की इजाजत भी नहीं है। अल्लाह, गलती हो गई है, वक्त गुजर गया है। अरशद भाई जवाब नहीं दे सके। हैं कोई जो यहाँ जवाब देंगे? ये रिसाला अबू जहल की मौत में ये वाकया मौजूद है। इंशाअल्लाह दुरुस्त जवाब देने वालों को फैज़ान उम्महातुल मुमिनीन के साथ खुलफाए राशिदीन। अच्छा, या खुसूसी इस्लाम पे जवाब देंगे क्या? खुसूसी इस्लाम। चले इनको मौका दें। जी, कौन जवाब देंगे? जवाब देंगे कोई? खुसूसी नहीं बताएंगे। चले पीछे बताएं। चलें जनाब। मुआज़ और मुअव्विज़, हजरत मुआज़ और मुअव्विज़ रदी अल्लाह तआला अनुमा, जवाब इनका दुरुस्त है। गलती हो गई है, शायद उस वक्त जहन पर टेंशन आ जाता है तो गलती हो जाती है। बारी है बॉक्स भी इंशाल्लाह इनको दे देते हैं। अरे वाह, क्या देंगे? सदका बॉक्स भी देंगे। चलें जनाब, अब ये भर के वापस भी देंगे ना दावत इस्लामी को। चलें जनाब, मदरसे वाले आपकी बारी। जी, नंबर बताइए। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है? अल्लाह, बड़ा जबरदस्त सवाल है। दुनिया किसकी बेटी है? क्या दुनिया भी किसी की बेटी है नादरीन? आज ये पता चलेगा आपको। जी, किसी की तरफ देखने की बजाय नीची निगाहें किए जवाब देने की कोशिश करें। मशवरे की इजाजत नहीं। शैतान की बेटी है। जी, शैतान की बेटी है। आपने कहा शैतान की बेटी, मेरे पास लिखा है इब्लीस लईन की बेटी। जी हाँ, यानी लानती शैतान की बेटी है। जवाब दुरुस्त हो गया है। जी, बारी है हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की। नंबर अब पूछ रहे हैं इशारे से, कौन सा नंबर इनको चाहिए? चलें जनाब, 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सदल करने से क्या मुराद है? सदल, ठीक है, चादर ऊपर से ओढ़ना। आप बताएं। चलें, सदल करने से क्या मुराद है? चादर ऊपर से ओढ़ना। आपने कहा चादर ऊपर से ओढ़ना, हालांकि इसका सही जवाब यह है कि सर या कांधे पर इस तरह चादर या रुमाल डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। ये गोया अगर मैं सही करूं तो मजलिस मुझे करेक्ट कीजिएगा। अगर कोई चादर को इस तरह रखे कि एक किनारा यहां पर हो, ये तो मेरी बड़ी चादर है, वरना एक किनारा पीछे हो, तो ये दोनों तरफ किनारे इस तरह लटकेंगे तो ये सदल कहलाता है और ये नमाज में नहीं करना चाहिए। अब जनाब ये गलती हो गई है और नहीं जवाब सही दे सके हैं। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। जनाब, मदरसतुल मदीना वाले नंबर पसंद करें। 10 नंबर। 10 नंबर। मदरसे वाले तो ये सिखाते होंगे तो उम्मीद है कि ये जवाब आ जाएगा इन्हें। जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। छींक को सुनने वाला जवाब में यरहमुकल्लाह कहता है। बताएं ये सुनकर छींकने वाले को अब क्या कहना चाहिए? यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम आमीन। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम या यहदीकुमुल्लाहु व यस्लिह बालकुम। जवाब इनका दुरुस्त है जनाब, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, ये जवाब दुरुस्त है और इसी को आदत बनाएं। अब एक और नंबर की तरफ चलेंगे और वो नंबर की बारी है हमारे खुसूसी इस्लामी भाई की। नंबर बहुत जरूरी है सही जवाब देना, गैप बढ़ता जा रहा है। नंबर 9। नंबर 9 जनाब, जन्नत में किस किस किस्म की नहरें बहती हैं? दूध की नहर, शहद की नहर और पानी की नहर। एक और भी नहर है। दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर। आपने कहा शराबे तहूर, पाकीज़ा शराब की नहर भी वहां बहती है। 4 किस्म की नहरें हैं। क्या 1 नंबर देंगे हम इन्हें? 1 नंबर आपको देंगे जनाब। बारी है मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाई की। आपने हो गया आपका ना, अब दोबारा से शुरू करेंगे। जी, अब आपकी बारी है। अब याद रहे 6 नंबर का फर्क है और 6 ही नंबर के अब सवालात बाकी रह गए हैं। जी, 11 नंबर बताइए, 11 के पीछे क्या सवाल है? नमाज जनाजा में कितने रुकन और कितनी सुन्नतें हैं?
2 रुकन और 3 सुन्नतें। चलें, जवाब तो दोनों सही दे दिए, रुकन और सुन्नतें बता दें। रुकन कौन से हैं पहले ये बताएं। पहला रुकन है तकबीर तहरीमा और दूसरा? ठीक है, 2 रुकन और 3 सुन्नतें, ये ठीक बताया आपने। 4 बार अल्लाहु अकबर कहना और क़याम करना ये रुकन है, और 3 सुन्नतें मौक़िदा हैं, सना, दुरूद शरीफ और मैयत के लिए दुआ। क्या 1 नंबर दे पाएंगे हम इन्हें? 1 नंबर आपको देंगे। बारी है खुसूसी इस्लामी भाइयों की, नंबर बताइए। अरशद भाई, कौन सा नंबर बाकी रह गया? पहले तो आपने ये, हम देखते हैं आपको याद है कि नहीं। 7 नंबर दे दें। आप कह रहे हैं 7 नंबर, और जनाब 7 नंबर बाकी है। अरशद भाई देख नहीं सकते, मगर इनको ये पता है कि कौन कौन से नंबर हो गए हैं। लुक एट द मेमोरी। जनाब 7 नंबर के पीछे सवाल क्या है? असहाबे फील की हलाकत का वाकया कब पेश आया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन कबल। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील की हलाकत का वाकया पेश आया। जवाब दुरुस्त है। बारी मदरसे वालों की है जनाब, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 2। नंबर 2 नंबर के पीछे सवाल बताइए। अल्लाह, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, इसके क्या माना है? कलाम से पहले सलाम करें। जी, कलाम से पहले सलाम। सलाम बातचीत से पहले है, यानी कलाम से पहले सलाम है। जवाब दुरुस्त है। जनाब बारी है हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों की, नंबर बताइए। तीन नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? अगर किसी ने नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो किस सूरत में उसकी नमाज फासिद होगी? इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, इशारे में क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है और सेकंड्स गुजर रहे हैं। ज़बान से कहा। हिंद के इस्लामी भाई क्या मौजूद हैं हमारे साथ? ये बताएंगे कि किसी ने नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो किस सूरत में नमाज फासिद होगी? अगर उसने इस खबर को सुनने के जवाब में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर जवाब की नीयत नहीं है तो नमाज फासिद ना होगी। बुरी खबर सुनकर नमाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो नमाज फासिद हो जाएगी, मगर चूंकि सफर है, मगर अकेले में मशवरे की इजाजत नहीं होती। हिंद वालों का जवाब तो दुरुस्त है, मगर हम आपको नंबर नहीं दे सकेंगे। मदरसे वालों की अब बारी है, आखिरी सवाल। जी जनाब। नंबर 1। नंबर 1। चलें, तो बड़ा आसान सवाल मदरसे वालों के लिए आ गया है। शायद इनका मौजू ये हुआ करता होगा, जिससे रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम का अज़ीम सही अदा ना हो, उसे क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान रब्बियल करीम। उसे चाहिए कि वो सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। जवाब दुरुस्त है। गैप बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया। बारी है खुसूसी इस्लामी भाइयों की। जी, आखिरी नंबर है, वही सवाल दे दीजिए जनाब। रमी जमरात किसे कहते हैं? जो 3 मकामात जहां कंकरियां हज के मखसूस दिनों में मारी जाती हैं। शैतानों को कंकरियां मारने को रमी जमरात कहते हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। जनाब मुकाबला बहुत दूर चला गया, हालांकि आपने देखा था 1 नंबर का फर्क था, लेकिन सफर है, मगर अकेले में बाज़ औक़ात बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। अपनी अपनी जगह पर आ जाइए, इस्लामी भाई अपने करीब आ जाएं। वाकई खुसूसी इस्लामी भाइयों के साथ बहुत सारे इस्लामी भाइयों की हमदर्दियाँ होंगी, मगर ये इस्लामी भाई आज इस मुकाबले में पीछे रह गए। किसी भी टीम ने 56 नंबर हासिल नहीं किए हैं। टॉप स्कोर अब तक मदरसतुल मदीना ने हासिल कर लिया है, तो ये भी अब तक का रिकॉर्ड है। 8वें सिलसिले में जाकर ये कायम हुआ है। अब देखें आगे कौन इसको ब्रेक करता है। जी, एक मेरा ख्याल है या एक गलती हुई है, एक आधी हुई है, शायद 1-1.5 गलतियां हुई हैं। तो अब देखेंगे जनाब इसको कौन ब्रेक करता है। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। गमज़दा होंगे हमारे इस्लामी भाई, ज़रा पूछें अब कैसा लग रहा है आज हमसे जुदा हो रहे हैं?
आए हाय हाय, नसीब हमारे। आप इनका नाम, माइक जरा देना मुझे, माइक लीजिए जी। इनका नाम पूछें, जहूर बताया था ना? मोहम्मद अत्तारी। अरे वाह भाई, कुछ ना कुछ संबोध लेते हैं। मोहम्मद जहूर अत्तारी इनका नाम है। जहूर भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। माशाल्लाह। इनको आप कहें कि गमज़दा ना हो, इंशाल्लाह जब आका बुलाएंगे तो आप भी मदीना जाएंगे। हैं? जहूर भाई को मुबारक हो, इनके लिए उम्रे का टिकट किसी ने पेश कर दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। एक से ज़ायद मैसेज आए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये अकेले तो जा नहीं सकेंगे, इनके साथ इनके किसी घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ कानून ये है कि 40 साल से छोटी उम्र के इस्लामी भाइयों को वीज़ा नहीं मिलता, तो उनके घर का कोई फ़र्द भी होना चाहिए। तो अब जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, मैंने उनके भरोसे पर ऐलान कर दिया है, क्योंकि एक से ज़ायद टिकट होंगे तो ये जा सकेंगे, वरना इन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। बहरहाल उम्मीद है कि वो इस्लामी भाई सुन रहे होंगे और इंशाअल्लाह वो अपने साथ कोई ऐसी तरकीब इनकी बना देंगे कि इनके वीज़ा और एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं, अल्लाह ने चाहा तो हमारे ज़हनी आजमाइश के मदनी काफ़िले में हम हमारे ज़हूर भाई को लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। चले जनाब, पहला मदीने का मुसाफिर हमें मिल गया है। अब देखें आगे किस किस की किस्मत का सितारा चमकता है। आइए अब ऐलान करते हैं हमारी मदनी चैनल के नाजरीन के लिए जो आज सवाल था, वो सवाल ज़रा मुझे याद दिला दीजिएगा जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर कितने ऊँट ज़िबा किए? 63 ऊँट ज़िबा किए। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाई जो मौजूद हैं, आज आप में मदीने शरीफ की एक और सौगात तकसीम की जाएगी और उसके साथ इंशाअल्लाह मदनी चेक भी दिया जाएगा। पहले नाम निकलने वाले को मदनी चेक के साथ साथ तस्बीह मदीना पेश करेंगे इंशाअल्लाह जी। 2 चेक पेश करेंगे। अच्छा, एक चेक पहले और फिर दूसरा चेक इंशाअल्लाह। एक पहला चेक होगा, एक तस्बीह मदीना के साथ और एक ही। हाँ ठीक जनाब। 1 से लेके 100 तक वाले इस्लाम भाई हाथ उठाएं। 50 से लेके 100 तक वाले उठाएं। 70 से लेके 100 तक। अल्लाह, शायद कुछ बाहर भी लगते हैं, यहां तो कम है। 86 नंबर, 86 नंबर वाले इस्लाम भाई मौजूद हैं तो आ जाएं। अगर बाहर हैं तो आ जाएं जल्दी से, बाहर देख लें भाई, वरना हम दूसरी पर्ची निकाल लें। 86 नंबर। अब ये 86 है या 98 है? अच्छा 86 यही है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, हमारे मदनी चैनल का मदनी अमला भी माशाअल्लाह जो है वो अपनी पर्ची डालते हैं, इनका नंबर निकल आया। सुभान अल्लाह। मदनी चेक भी दे दें और तस्बीह भी दे दें माशाअल्लाह। ये लीजिए, हाँ इनको दे दीजिए इंशाअल्लाह। जिब्रान भाई अब मदनी काफिले की भी कोई नियत कर लें। अब दूसरी पर्ची 118 नंबर, 118। सुभान अल्लाह। चले जनाब, इन्हें भी मदनी चेक और तस्बीह मदीना दे दें इंशाअल्लाह जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 118 नंबर ले लीजिएगा पर्ची इनसे, ठीक है ना? आगे आ जी, आगे आ जी। अब्दुल हबीब भाई के दस्ते मुबारक से स्कोर बोर्ड दिखाइए। छप्पन नंबर मजलिस मदरसतुल मदीना ने और 49 नंबर मजलिस खुसूसी इस्लामी भाइयों ने 7 नंबर के गैप से ये मुकाबला रहा और मजलिस मदरसतुल मदीना आगे बढ़ गई है। लेकिन मौका मिलेगा खुसूसी इस्लामी भाइयों को। एक साथी तो इनका सूए मदीना के लिए तैयार हो गए, अल्लाह करे कि हाजिरी भी हो जाए। बाकी 2 को भी साथ ले जाते हैं कि नहीं, 3 बल्कि इनके साथी हैं। देखना ये क्या होता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बदरी चैनल देखते रहिए। हम हिंद के इस्लामी भाइयों का और बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह इतनी देर तक वो हमारे साथ सिलसिले में शामिल रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
بہت شکریہ. آزمائش یہاں ذہنی مدنی